اور ہاں ایک بات میں اپنے حضرت شیخ کی عرض کرنا بھول گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد چونکہ دن شروع ہو رہا ہے تو اس وقت میں ایک نیت یہ کر لو کہ اللہ میں آج جتنے کام کروں گا چاہے وہ دنیا کے کام کیوں نہ ہو، وہ میں اللہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اگر روزی کماؤں گا تو آپ کی رضا کے لیے کہ آپ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اس واسطے میں کر رہا ہوں، آپ نے میرے بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں اس لیے کر رہا ہوں۔ علم حاصل کرنے جاؤں گا تو آپ کی رضا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کو کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اس لیے علم حاصل کروں گا۔ کسی کو تعلیم دوں گا تو اس لیے دوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو اچھی بات بتائے تو اس کا عمل کرنے والے کا بھی اجر ملتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو یہ جو کام کروں گا اللہ وہ میں آپ کے لیے کروں گا۔ گھر والوں سے اگر میں بات چیت کروں گا، ان کے ساتھ کوئی خوشطبعی کروں گا، ان کا دل بہلاؤں گا تو وہ بھی آپ کی رضا کے لیے ہوگا، کہ کیونکہ آپ نے میرے ذمہ اہل و عیال کے حقوق رکھے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ خوشطبعی کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا جینا مرنا بھی آپ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ بات ذرا دھیان سے کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ۔ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کر لیا یا یہ عہد کر لیا کہ اللہ جو کام کروں گا وہ میں آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، آپ کے احکام کے مطابق کروں گا۔ کر تو لیا، لیکن دل میں دھڑکا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں بہک جاؤں، کہاں کوئی اور خیالات دل میں آ جائیں، تو ساتھ ہی دعا بھی مانگ لو، کہہ دو، عہد کر لو، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ لو کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے تو یہ عہد کر لیا، لیکن اس پر قائم رکھنا آپ ہی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ مانگ لو اللہ تعالیٰ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم انا قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، کہ اللہ ہمارے دل آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء آپ کے قبضے میں ہیں، لم تملکنا منها شیئا، آپ نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا، تو اے اللہ جب آپ نے مالک نہیں بنایا، سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو پھر کیا کری؟ تو کہ فیضا فکن انت ولینا، تو بس اب آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے، واہدنا الی سواء السبیل، یہ دعا بھی مانگ لو۔ اپنی طرف سے پیشکش بھی کر دی کہ یا اللہ میں نے ارادہ یہ کیا ہے، عہد یہ کیا ہے کہ جو کام کروں گا وہ آپ کے رضا کے لیے کروں گا، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، لیکن ساتھ ہی مانگ لو کہ یا اللہ اس پر میں قائم رہ نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو، تو فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ ایک اور دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک، اے اللہ ہماری جانوں سے آپ نے وہ چیز مانگی ہے جو آپ کی توفیق کے بغیر ہمارے اختیار میں نہیں، جب تک آپ کی توفیق نہ ہو، فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، لہذا وہ
وہ چیز دے دیجیے جو آپ کو راضی کر دے، یہ مانگ لو۔ تو دیکھو میں بات کر رہا ہوں، صبح کو بیدار ہونے سے لے کر ابھی مسجدی میں ہیں اور نمازی پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف دھیان کر کے سوچ کا رخ، اپنے افکار کا رخ، اپنے ارادوں کا رخ، اپنی خواہشات کا رخ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے۔ باہر نکلو تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کے فضل کا طلبگار ہوں۔ آپ یعنی اعتراف اس بات کا کر لیا کہ آگے جو کچھ ملے گا وہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا فضل کا، آپ کے فضل سے ملے گا، تو یہ اعتراف ہے۔ تو میں آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ وہ مانگتے مانگتے باہر نکل گئے۔ سورج طلوع ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سورج طلوع ہوا تو یہ فرماتے اے اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے یہ دن ہمیں واپس دے دیا، ایک اور دن دے دیا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ یعنی ہمارے گناہ تو ایسے تھے کہ اگر آپ چاہتے تو ہلاک بھی کر دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایک نیا دن عطا فرما دیا۔ تو یہ ذرا دھیان کر لو کہ نیا دن طلوع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے اور مہلت دے دی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اس کی بھی یعنی اگر آدمی غور کرے تو یہ جو فرمایا کہ ہمیں دوبارہ دے دیا یہ دن، تو اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو ہماری زندگی ہے پتہ نہیں کتنی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رات کو مر جاتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایک نیا دن عطا فرمایا، تو اس نئے دن کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لمحے لمحے کو، اس کے ایک ایک گھنٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرنا چاہیے۔ تو دھیان اس طرف دوڑا دیا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا شکر ادا کر لیا۔ تو اب دیکھو صبح کو فجر کے وقت سے اٹھنے سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک کس طرح سوچ کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اور ہمارے ارادوں کو، ہماری خواہشات کو، ہمارے امنگوں کو، ہمارے شوق کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف متوجہ فرما دیا۔ یہ اگر کر کے دیکھے آدمی اور مشق کرے، اس کی مشق کرے، آج ذہن سے نکل گیا کوئی ایک بات، ذہن سے نکل گئی، پھر دوبارہ کر لو، دوبارہ کر لو، کرتے رہو، تو کرتے کرتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سوچ کا رخ تبدیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تبدیل فرمائیں گے، اور اسی طرح صبح سے لے کے شام تک کے اعمال کو دیکھتے رہو، جائزہ لیتے رہو، تو خود انشاءاللہ سوچ کی راہیں نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے افکار کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری خواہشات کو اپنے رضا کے مطابق ڈھال دے، اور ہماری سوچ کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف تبدیل فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام ظاہر باطن کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے
خیالات کو آخرت کی طرف موڑ دیجئے یا اللہ، اپنے رضا کی طرف موڑ دیجئے ہماری خواہشات کو، ہماری امنگوں کو یا اللہ اپنے رضا کی طرف موڑ دیجئے اپنے فضل و کرم سے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ہمارا ملک طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے یا اللہ، کہیں سیلاب ہے، کہیں آفتیں ہیں، کہیں یا اللہ بحران ہیں یا اللہ، اپنے رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے، اور جو لوگ مصیبتوں کا شکار ہیں یا اللہ، خاص سیلاب کی وجہ سے ہوں یا اللہ، بے گھر ہونے کی وجہ سے ہوں یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کی امداد و نصرت فرمائیے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔